الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. نیا سال 1447 ہجری الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. سال کی ابتدا میں ہی انسان کو چاہیے کہ اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کر لے جن کوتاہیوں کی بنا پر اس کی عبادتوں میں خلل پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری عبادت کی قبولیت کو عدم قبولیت سے تبدیل کر دیتا ہے. وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہماری وجوہات ہوتی ہیں. ان وجوہات کو ما ثبت بالسنہ سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ ہم سب اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنی عبادت کو تلف ہونے سے بچا سکیں. ابتداً سورۃ المومنون کی پہلی آیت پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المومنون، ایمان والے سارے کے سارے کامیاب ہیں. اب جو ایمان والے کامیاب ہیں اور ایمان والوں کے اندر وہ کوالٹی پائی جائے گی تو پھر وہ کامیاب ہیں. وہ کوالٹی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. بظاہر خشوع خضوع کرنے کے باوجود، اتمام وضو کرنے کے باوجود، اسباغ الوضو کرنے کے باوجود، ٹھہر ٹھہر کر اعتدال سے نماز پڑھنے کے باوجود کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کی جملہ عبادات کو تلف کر دیتے ہیں. باوجود اس کے کہ وہ 100 سال سے نماز پڑھ رہا ہو، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہو، متعدد سالوں سے نماز پڑھ رہا ہو، اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. سب سے پہلا سبب جو عبادت کو تلف کرنے والا ہے وہ یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک،
من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. انسان اپنی عبادت میں جب دوسروں کا دکھلاوا داخل کر دے کہ میں یہ عبادت میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی یہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، جس کو ہم ریاکاری بھی کہتے ہیں اور شرک اصغر بھی کہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکاء کے شرک سے بالکل بے نیاز ہوں. جس نے کوئی بھی عمل کیا اس عمل میں میرے ساتھ اگر میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے عمل کو، اس کے شرک کو، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت سے وہ عمل خالی ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنی عبادتوں میں دکھاوے کا جو عنصر ہے اسے ختم کریں کہ میری تلاوت اس لیے بہتر ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، جب انفرادی نماز ہے تو کوئی اچھی نہیں ہے. میرا عمل اس لیے بہتر ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، انفرادیت میں وہ عمل ایسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دکھاوے پسند نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دکھاووں کو اچھا نہیں سمجھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو بھی عبادت ہو، جو بھی عمل ہو، اس میں اخلاص ہو اور ریاکاری سے محفوظیت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے. دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ یا ما لیس فیہ فہو رد. بخاری شریف کے اندر منہ کی جگہ فیہ کے لفظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کے اندر منہ کے لفظ ہیں اور دیگر سنن اربعہ کے اندر بھی منہ کے لفظ ہیں. حدیث شریف کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جس نے اس دین میں کوئی نئی چیز نکال دی جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے. آج بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے عمل کے باوجود ان کے ہاں بدعات پہاڑوں کی طرح ان کے عمل میں اور ان کے قول میں اور ان کے اعمال میں داخل ہو چکی ہے. یہ جو بدعت کا عنصر ہے یہ انسان کی عبادت کو بالکل کھا جاتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہو، ماہرانہ گفتگو کا انداز ہو، آپ جتنے بھی بڑے عامل بالقرآن و سنہ ہو جائیں، مگر جب بدعت داخل ہوتی ہے تو وہ عمل تلف ہو جاتا ہے. لہذا ہم سب کو اپنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جو بدعات داخل ہو گئی ہیں اس کو خود نکالیں، اس سے خود کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کھنگالیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو قول ہے، ہمارا جو فعل ہے، آیا کہ وہ دین کے مطابقت میں ہے یا نہیں ہے. اگر دین کی مطابقت میں ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو جہاں جہاں عدم مطابقت ہے اسے دور کریں اور بدعات اور خرافات اور منکرات سے خود کو نکالیں، کیونکہ بدعتیں عبادت کو تلف کر دیتی ہیں اور بدعتیں انسان کی عبادتوں کو کھا جاتی ہیں. تیسری چیز، جو شخص علم نجوم کا دعویٰ کرے اور غیب کے بارے میں اپنی خبرگیری پیش کرے، اس کی بھی عبادت تلف ہو جاتی ہے. جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. جو شخص کسی نجومی کے پاس آ جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھے اور اس کی بتائی ہوئی بات پہ یقین بھی کر لے تو اس کی 40 رات تک عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا. عام رواج ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور قمیضوں کو ناپتے ہیں، عام رواج ہے کہ دم کرتے ہیں اور غیب دانی کی باتیں غیر مناسب طریقے سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. عام بات ہے کہ اگر کوئی آدمی آ جائے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں جو زیب نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کو، مجھے یا کسی کو کیا معلوم کہ کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، تو غیب کی باتیں ہیں. غیب کی بات غیب کے ساتھ خالص ہے، اللہ کے ساتھ خالص ہے، بندوں کو نہیں پتہ چل سکتا. اب ایک انسان کے ساتھ کل کیا کچھ ہو چکا ہے وہ تو آپ اس کے علم سے جان سکتے ہیں، لیکن کیا کچھ ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. کسی کے اوپر کیا کچھ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ دعوے کرنا کہ آپ کے اوپر ایسا ہے، آپ کے اوپر ویسا ہے، یوں کیا گیا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری کی ساری باتیں عبادت کو تلف کر دیتی ہیں اور عبادت کو کھا جاتی ہیں. ان سب باتوں سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ عراف، یہ کاہنوں کی قسمیں جنہوں نے رنگ اور ڈھنگ بدل لیا ہے، اپنا اسلوب بدل لیا ہے اور اپنے انداز کو تبدیل کر کے ایک مذہبی لبادہ اختیار کر لیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں. یہ غیب دانی کے دعوے، آئندہ کی خبریں دینا،
غیر متعلق باتوں کے اندر دلچسپی لینا اور ان کے بارے میں اپنی رائے کو قائم کرنا، یہ عمل عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے ورنہ عبادتیں تلف ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین قال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنا يستجاب له۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود بھی بہت پاکیزہ ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیا وہ یہ کہ اے انبیاؤں کی جماعت تم حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اعمال خالص کرنے والے بن جاؤ۔ یہی حکم ایمان والے بندوں کو بھی دیا گیا کہ اے مومنوں کی جماعت پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ پھر ایک بندے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا جو سفر کرتا ہے، لمبا سفر، پراگندہ حال ہو جاتا ہے، مٹی میں آلودہ ہو جاتا ہے، گرد و غبار اپنے ہاتھ پاؤں سے جھاڑتا ہے، اور اس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے میرے اللہ میری بات کو سن لیجئے، اے میرے اللہ میری حاجت کو پورا کر دیجئے۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا اصول ہے کہ دعا اس کی قبول ہوگی جس کا لباس حلال کا ہو، جس کی غذا حلال کی ہو، جس کی پرورش حلال مال سے ہوئی ہو۔ اس بندے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام آمدنی سے حاصل کی گئی ہے، اس کا لباس جس آمدنی سے بنایا گیا ہے چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، عاجزی انکساری کا پیکر ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذرائع آمدنی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس حال میں کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس نے جو مشروب پیا، جو پانی پیا، اس پانی کو حصول کے لیے جو ذرائع استعمال کیے گئے وہ حرام کے ہیں، جو لباس پہنا وہ حرام کا ہے، جو کھانا کھایا، غذا کھائی، وہ غذا حرام کی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں بتاؤ پھر ایسے آدمی کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ہر کوئی کھانے اور پینے میں لگا ہے، جس کا جہاں جو دل چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں یہ حلال کے ساتھ مشروط ہے، جہاں حرام داخل ہوگا وہاں عبادت تلف ہو جائے گی۔ آپ کو جو کچھ آمدنی کے ذرائع حاصل ہو رہے ہیں یہ آمدنی کے ذرائع حلال ہیں یا نہیں ہیں، درست ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں وہ قباحتیں داخل ہو جائیں جو آپ کی عبادتوں کو تلف کریں۔ ہم اور آپ یہ سوچے سمجھے بغیر بس آمدنی کے حصول میں لگ جاتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنی ہے، ہمیں ہر سو گناہ کے معاملات سے بچنا ہے، حلال حلال اور صرف حلال آمدنی کے اندر رہنا ہے، بھلے زندگی میں کامیابی ہو یا زندگی میں خوشحالیاں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کو قبول حلال مال کے ساتھ کرتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے جی میں تو حلال آمدنی کرتا ہوں لیکن جو مجھے ہدایے ملتے ہیں میں ان کی تحقیق نہیں کرتا، جو مجھے لباس ملتے ہیں میں ان کی تحقیق نہیں کرتا، جو مجھے لوگ خدمت کر دیتے ہیں میں ان کی تحقیق نہیں کرتا۔ آپ سمجھیے اس مسئلے کو کہ کوئی آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، نہ ہی کوئی آپ کی آمدنی کو روک رہا ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہماری عبادت خالص ہے حلال کے ساتھ، جب اس کے اندر حرام کی آمیزش کسی بھی طرح جائے گی یہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مقبول نہیں ہو سکے گی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور کریں،
اپنی آمدنی کے بارے میں غور کریں، اپنی غذا کے بارے میں غور کریں، اپنے لباس کے بارے میں غور کریں، اپنی جملہ عادات کے بارے میں غور کریں، اپنے جملہ معاملات کے بارے میں غور کریں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ حلال نہیں ہے تو کوشش کریں حلال کی طرف آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برکت دینے والا ہے، وہ دنیا جہاں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجت و ضرورتوں کو بھی انشاءاللہ پورا کرے گا۔ لیکن جب ہم احتیاط نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت پہ عبادت، جس طرح زندگی کے سارے سال گزر گئے، یہ جو نیا سال آج سے شروع ہوا یہ بھی گزر جائے گا اور عبادت تلف ہو جائے گی۔ اور جب ہم اپنے مقام آخر کی طرف پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ ہاتھ پاؤں خالی اور ہمارے جھولیوں میں اور دامنوں میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہذا مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی احتیاط کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری آمدنی حلال کی ہو، ہمارا لباس حلال ذرائع سے بنا ہوا ہو، ہمارے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے یہ نہیں کہ جو جا رہا ہے صرف حلال ہونا چاہیے، حلال ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ہونا چاہیے۔ اولاد حلال ذرائع سے آمدنی کو کھانے والی ہونی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے معاملات میں بہت ہی زیادہ بہتری پیدا ہو جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان جب نشہ آور کوئی بھی چیز پیے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نشہ آور چیزیں انسان کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من شرب الخمر لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 یوما۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے نشہ آور کوئی بھی مشروب پی لیا، کوئی بھی ایسی چیز پی جو مشروب ہو یا نہ ہو لیکن اس سے نشہ ہوتا ہو، اس سے جھومتا ہو بندہ، اس کی عقل پر خمار آ جاتا ہو۔ خمار کسے کہتے ہیں؟ خمارن سے نکلا ہے۔ خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، دوپٹے کو، چادر کو جو ڈھانک دے عقل کو، عقل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معدوم کر دے۔ کوئی بھی شخص ایسی چیز کو استعمال کرے جو کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، سونگنے کی ہو یا لگانے کی ہو، کوئی بھی اس کا استعمال ہو مگر وہ عقل پہ پردے ڈال دے، انسان کے حواس کے اوپر طاری ہو جائے۔ فرمایا جس شخص نے یہ عمل کیا، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ سبحانہ و تعالی 40 روز تک ایسے آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ جب میں نے حلال چیزیں دی ہیں تو آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جب میں نے آپ کے لیے برکت والی چیزوں کو سمویا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب میں نے آپ کے لیے صحت مند، صحت افزا چیزوں کا انتخاب کیا ہے تو آپ میرے بندے ہو کر، میری ماتحت ہو کر آپ گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور ناراضگی میں 40 دن آپ کی عبادتوں کو تلف کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے، ہم تو احتیاط کیے بغیر کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کھانے کی توڑی ہے، پینے کی ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے پینے کی توڑی ہے، سونگنے کی ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے سونگنے کی توڑی لگانے کی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہ یہ سونگنے کی ہے نہ لگانے کی ہے۔ یہ تو طریقہ ہی الگ ہے اور الگ طریقے کے ساتھ یہ روا رکھی گئی ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، عقل کے اوپر اس کے فطور کی طرح غالب آ جائے کہ سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دے، چاہے چند لحظات اور چند لمحات کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا اور اس چیز کی بنا پر عبادت تلف ہوتی ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر یہ بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صباحا، پھر دوبارہ گناہ کا کام کرے اور ایسی چیز استعمال کرے جو اس کی عقل پہ غالب آ جائے، پھر 40 دن تک اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر یہ پھر گڑ گڑا کے اللہ سے معافیا مانگ لے، اللہ اتنا غفور و رحیم ہے پھر اس کو معاف کرتا ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاةَ 40 صباحا فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ 40 صباحا فَإِن تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخِبَالِ۔ اب یہ پہلی دفعہ نشاور مشروب پیتا ہے، اللہ نماز کو تلف کر دیتا ہے 40 دن کی، توبہ کر لیتا ہے، نماز بحال، توبہ قبول۔ پھر گناہ کیا، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ قبول، عبادت بحال، پھر گناہ کرتا ہے،
پھر عبادت رک جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ قبول، عبادت بحال، چوتھی مرتبہ گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ پھر ناراض ہو جاتا ہے، اب یہ چوتھی مرتبہ تماشا لگاتا ہے، توبہ کرنے کا ڈھونگ رچاتا ہے، اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ میں اس کی توبہ کو بالکل قبول نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کے ذریعے ایک بات بتائی، وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخِبَالِ، اللہ تعالیٰ اس کو نہر الخبال میں ڈالے گا۔ خبال کیا ہے؟ یہ طینت الخبال سے مشتق ہے، جس کو صحیح بخاری کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو جہنمیوں کو جہنم میں جب پکایا جائے گا، ابالا جائے گا، ان کو آگ پر جوش دیا جائے گا تو ان کی پیپ نکلے گی اور ان کے زخم پھٹ جائیں گے، ان کا گوشت پھٹ جائے گا، اندر سے بہتا ہوا لہو اور کیج نکلے گا، اسے کھولا کر جو مادہ تیار ہوگا اسے طینت الخبال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیپ اور اس خون کے بہتے ہوئے لاوے میں ان کو ڈبوئے گا اور کہے گا اب تمہاری یہ سزا ہے کیونکہ تم نے مجھ سے مذاق کیا ہے۔ قیل یا ابا عبد الرحمن وما نار الخبال، صحابی سے سوال کیا گیا ہے ابو عبد الرحمن یہ نہر الخبال کیا ہے؟ قال نہر من صدید اہل النار، فرمایا یہ جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بھری ہوئی نہر ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں غوطہ زن دے گا کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ گناہ کیا، آج تمہاری یہ سزا ہے۔ ہم سب ایک بات کہتے ہیں، یہ دیندار لوگ، یہ طبقہ علماء کا، یہ مذہبی لوگ، یہ علماء، یہ خطبہ، یہ مفتیان، یہ علامہ، یہ فہامہ، یہ حضرات، یہ ائمہ، ان کا ایک ہی کام ہے، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ کون ڈرا رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا پہلے معاف کرے گا توبہ کرو گے، پھر توبہ کرو گے معاف کر دے گا، پھر توبہ کرو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معافی پہ معافی دیے جا رہا ہے، معافی پہ معافی دیے جا رہا ہے، لیکن انسان تماشا لگا لے کہ معافی کرے اور گناہ کرے، معافی مانگے اور گناہ کرے، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ معاف کرنے کے بعد چوتھی دفعہ پکڑ کرے گا، پھر معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا ہے۔ تو ان کاموں کو ہمیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہماری عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں منظور ہو جائے، اور ہماری عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تلف نہ ہو۔ جب تک ہم اس کا خیال کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس میں رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ چھٹی بات کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلِ إِزَارَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کی بالکل نماز قبول نہیں فرماتا۔ کس آدمی کی؟ جو اپنے تہمت کو، اپنی شلوار کو، اپنے پینٹ ٹراؤزر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہ تو لباس ہے، لباس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی تو پہنا ہے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کر رہا؟ وجہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تحت من الازار، جو کچھ ازار کا نچلا حصہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، کہاں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے؟ یہ ٹخنوں کے نیچے جو حصہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ اسبال الازار، یہ لٹکا ہوا کپڑا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک آدمی ہے، مزبل الازار ہے، پینٹ پہنتا ہے، ٹراؤزرز پہنتا ہے، مختلف قسم کے ویئرز یوز کرتا ہے، اب اس کی نوعیت یہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو موحد ہوں، دیندار ہوں، توحید پرست ہوں، مجھ میں ذرا سا بھی تکبر نہیں ہے، میں تکبر کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، اللہ مجھے محفوظ کرے، میں جو ٹراؤزر اور پینٹ پہنتا ہوں وہ طریقہ یہ ہے کہ نیچے تک پہنا جاتا ہے، عجیب لگتا ہے ٹخنے کھولو، عجیب لگتا ہے کہ آدمی اس طرح کرے، مجھے اپنے دیگر مسائل کے اندر رہنا ہوتا ہے، لہذا میں تکبر میں نہیں کرتا ہوں، یہ تکبر میں شمار نہیں کیا جائے، جو تکبر کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں تکبر تھوڑی کرتا ہوں، تو کیا اس کا نیچے کرنا اور کپڑوں کو ڈھانک کے رکھنا اور ٹخنوں کو چھپا کے رکھنا یا وہاں تک کپڑے کا ہونا، کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان کے پاؤں میں کپڑے کا نیچے ہونا یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ هُوَ الْبَطَرُ، سنن اربع کی صحیح روایت ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہی ہے، چاہے انسان کی نیت کچھ بھی ہو، ظاہراً یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر ہی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، شریعت نے اس کو تکبر کا نام دیا ہے۔ اسی لیے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور صحابہ اکرام کے طبقے میں وہ شامل تھے،
لیکن باعمل نہیں تھے، بے عمل تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تخصیص کی اور ان کو صحابہ سے باہر پھینک دیا اور انہیں درجہ منافقین میں داخل کر دیا. اب یہ جب درجہ منافقین میں داخل ہو گئے تو اب ان کی عادت تھی کہ یہ ہر ایک کے اوپر تان کرتے تھے، بات بات میں اعتراض کرتے تھے، بات بات میں اختلاف کرتے تھے. اب ان کی ازار، ان کا جو کپڑا تھا وہ ہمیشہ نیچے ہوتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ میں نے تو تکبر کی وجہ سے نہیں کیا، یہ خامخواہی کی باتیں تکبر کی لگا رکھی ہے، میرے میں کوئی تکبر نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا کپڑا ہمیشہ نیچے ہے اور وہ کہتا ہے میں تکبر کی بنا پہ نہیں کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ الْبَطَرُ، یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے کہ جب ایک چیز منع کی گئی ہے تو منع کرنے سے نہ باز آئے اور یہ کہے کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، یہی بطر ہے، یہی تکبر ہے. لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک آدمی ہمیشہ کپڑا اونچا رکھتا ہے، کسی وجہ سے نیچے ہو گیا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا کے اندر واضح لکھا ہے کہ جب وہ بطین ہو گئے، اور سنن اربعہ کے اندر بھی واضح موجود ہے کہ جب وہ بطین ہو گئے، ان کا پیٹ بھاری ہو گیا تو وہ بات بات میں اپنا تہمت کستے تھے اور وہ نیچے ہو جاتا تھا، ٹخنوں کے اوپر آ جاتا تھا. یہ بات بات میں اوپر کرتے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ ٹخنوں کے اوپر جب کپڑا لگ جائے تو یہ تکبر میں داخل ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے حبیب میں تو بالکل اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، بات بات میں تہمت اونچا کرتا ہوں مگر پھسل جاتا ہے کیونکہ میں بطین ہوں، میرا پیٹ نکلا ہوا ہے، پیٹ پہ ٹکتا نہیں ہے تو سانس رکنے لگتا ہے، ذرا سا ڈھیلا کروں تو نیچے ہو جاتا ہے، بار بار اونچا کرتا ہوں بار بار نیچے ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ متکبرین میں سے نہیں ہیں. اب کیا اختلاف ہے دونوں میں؟ بہت باریک مسئلہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. ایک کو اجازت دی جا رہی ہے، ایک کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. جس کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ آدمی عادت بنا کے شلوار اپنی جو بھی ازار ہے، جو بھی کپڑا ہے اس کو نیچے رکھنے کا خواہاں تھا، شریعت نے اسے اجازت نہیں دی. ایک آدمی بات بات میں کپڑا اونچا کرتا ہے، کسی وجہ سے نیچے ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنے تہمت کو، اپنے کپڑے کو، اپنے پہنے ہوئے لباس کو ٹخنوں سے نیچے کرے. تو ہم سب کو کیا چاہیے، مرد حضرات کو، کہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے اونچا رکھیں، ٹخنے کھولے رکھیں. آپ نصف ساق تک نہ جائیں، مکمل ساق تک نہ جائیں، پوری پنڈلی نہ کھولیں، آدھی پنڈلی نہ کھولیں، کم سے کم ٹخنے تو کھولیں. یہ ٹخنے کھولنا یہ مرد کے لباس کا جزو ہے. جیسے آپ کے لباس میں آپ کا بدن ڈھانپنا ہے، اسی طرح آپ کے لباس میں آپ کے ٹخنے کا کھلا ہونا سنت رسول ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے اندر سستی کرنے کی بنا پر عبادت تلف ہو جاتی ہے. شلوار بالکل نیچے ہو اور ہم نماز پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے. لہذا ہم سب کو اس میں اصلاح کی حاجت ہے، اپنے آپ کو درست سمت میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی جن وجوہات کی بنا پر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. حکم ہوا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتا ہے؟ قبر کی طرف. قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، قبر کے آگے جھک رہا ہے. ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبر والے کی طرف منہ کر کے نماز ہرگز نہ پڑھو. ولا تجلسوا علیہا، اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنا بند کرو. قبروں پر بیٹھ کر خاموش چلا کاٹنا، قبروں پر بیٹھ کر بدعات و خرافات و منکرات کا عمل کرنا، قبر پر بیٹھ کر مختلف قسم کی قرآن خوانیوں کا کرنا، یا قبروں پہ باقاعدہ چڑھ کے بیٹھے جانا، چاہے حقیقتاً ہو یا مجاز ہو، یہ ساری غیر مناسب باتیں ہیں، ان سب سے اجتناب کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا البیوت المقابر، سنن اربعہ کی صحیح روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صحابہ کرام نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں تو کوئی تدفین نہیں کرتا. فرمایا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تلاوت کرو، کیونکہ قبرستان میں تلاوت نہیں کی جاتی. گھروں میں قرآن پڑھو، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. یہ رواجن مروجن قبر کے سر کے پاس سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پاؤں کے پاس آخری رکوع پڑھنا، یہ سنن بیہقی کی جس روایت سے استدلال ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ خود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے. ایک تو یہ موقوف ہے، مرفوع حدیث نہیں، صحابی کا قول ہے. دوسرا یہ قول بھی مستند نہیں، لہذا یہ قول پڑھنا مناسب اور مباح نہیں. اسی طرح قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا کسی مسنون اور صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. جس روایت سے ثابت ہے وہ حسن درجے کی ہے، مگر حسن نہ لذاتی ہی ہے نہ حسن لغیرہ ہی بنتی ہے. اس کی مخالفت میں متعدد طرق ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 مٹھیاں ڈالیں، مگر اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی کلمہ کسی صحابی نے نہیں سنا، لہذا یہ پڑھنا بھی مناسب عمل نہیں. تیسرا قبرستان پر بیٹھ جانا، قبر پر بیٹھ جانا، میت کی وصیت کے مطابق 40 روز تک آ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے. ان تمام باتوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. قبرستان میں سورہ یاسین لے کر بیٹھ جانا، میت کے اطراف میں سورہ یاسین کا ورد کرنا یا تکمیل کرنا یا تلاوت کرنا یا پڑھنا، یہ ساری چیزیں مشروع نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جنازے کی امامت کی، جنازہ پڑھا تو جنازے میں تو تلاوت کی، وہ جنازے کے ساتھ خاص تھا، اس کے علاوہ نہیں تھا. تو جنازے میں جو تلاوت کرنی ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کا پڑھنا قبرستان میں یہ نہ تو مشروع ہے نہ ما ثبت بالسنہ ہے. اس سے اجتناب کرنی چاہیے. قبرستان میں کرنا کیا ہے؟ میت کے حق میں دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم انا عبدک وابن امتک، اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا والشاہدین وغائبنا. جو جو دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ دعائیں میت کے حق میں کریں، چاہے عربی میں کریں چاہے اپنی زبان میں کریں. تلاوت کرنا میت کے لیے نافع نہیں ہے، یہ نفع بخش آپ کے لیے ہے، میت کے لیے نہیں ہے. لہذا اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں خیال کریں. آخری آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجلا فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصلی فانك لم تصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. وہ اپنی نماز پوری کر کے آیا، اس نے آ کر سلام کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا تو جواب دیا، فرمایا بھائی جان دوبارہ جائیے نماز پڑھ کے آئیے۔ وہ دوبارہ چلا گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، پھر آ کے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا تو جواب دیا، فرمایا بھائی جان واپس جائیے، جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے آئیے۔ وہ تیسری مرتبہ چلا گیا، اس نے پھر نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھ کے جب واپس آیا، سلام کیا تو اللہ کے نبی نے سلام کا تو جواب دیا، مگر فرمایا بھائی جان واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتی، جو مجھے آتی ہے میں پڑھ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں واپس جاؤ، تو یقیناً میں کوئی ایسی کمی کر رہا ہوں جس کے اندر مجھے ضرورت ہے سمجھنے کی، آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ آج ہمارا عمل کیا ہے کہ اگر کوئی اہل علم پیار سے سمجھا دے کہ بھائی صاحب آپ کا عمل قبول نہیں، تو ہم سمجھنے کے بجائے غصے میں کہتے ہیں بھائی ہمارا قبول نہیں، تیرا تو خود قبول نہیں، تو نے اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا عمل دیکھا ہے، اپنا وجود دیکھا ہے، اپنے معاملات دیکھے، ہمارے ہاں تعان شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام تعان نہیں کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ مومن مصلح ہوتا ہے، اصلاح پسند ہوتا ہے، جھگڑالو نہیں ہوتا، ایمان والا فتنہ پرور نہیں ہوتا، ایمان والا فتنوں کو ختم کرنے والا، محبتوں کو عام کرنے والا، لوگوں کو درگزر سے کام لینے والا ہوتا ہے۔ ایمان والے کی یہ شان ہوتی ہے۔ کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ بہتر نہیں آتی، لہذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کیا کریں؟ فکبر، اللہ اکبر کہیں، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو چیز آپ کو میسر ہو قرآن کریم میں آپ وہ پڑھا کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے، امام کے پیچھے ہو یا انفرادی ہو، اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، چاہے نماز سرن ہو یا جہرن ہو، امام صاحب زور سے تلاوت کر رہے ہوں یا آہستہ تلاوت کر رہے ہوں، جب تک تلاوت میں سورۃ الفاتحہ کا اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کی قابل قبولیت کے لیے سورۃ الفاتحہ کا تلاوت کرنا اور تکبیر کے بعد جو کچھ قرآن کریم میں سے یاد ہے اس کا تلاوت کرنا مقرر ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کریں تو اطمینان سے رکوع کرنے والے ہوں، ثم ارفع، پھر کھڑے ہوں، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال سے کھڑے ہونے والے ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ بھائی لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گردن کو جھکانا شروع کرتے ہیں، گھٹنوں کو موڑنا شروع کرتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں۔ شاید جان بوجھ کے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ کوتاہی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، اور یہ وہ کمی اور کوتاہی ہے جو عبادت کو تلف کرتی ہے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، کھڑے ہو جائے یہاں تک کہ اعتدال سے کھڑا ہونے والا ہو، ثم اسجد، پھر سجدہ کرے، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرنے والا ہو، ثم ارفع، پھر سر اٹھائے، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھنے والا ہو، وافعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، اپنی مکمل نماز میں یہ عمل کرتا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس آدمی کی جو نماز قبول نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عجلت میں ہماری طرح نماز پڑھ رہا تھا، لہذا فرمایا عجلت میں نماز نہیں پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے نماز پڑھو، تو پھر نماز انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائے گی۔ تو آج جو چیزیں شریعہ کی روشنی سے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، اس امید سے کی ہیں کہ نئے سال کے آغاز میں ہی ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی عبادت کو تلف ہونے سے بچائیں گے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ہم سب کا درجہ بلند ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اعلیٰ توفیق حاصل ہو جائے۔